بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے غزوہ احزاب۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کی لگاتار فوجی مہمیں اور کارروائیوں کے بعد عرب برادری پر شانتی چھا گئی تھی اور ہر اور سکھ شانتی کا دورہ تھا، پر یہودیوں کو جو اپنی دشٹتا، شڈینتروں اور ودویش بھاوناؤں کے نتیجے میں طرح طرح کے اپمان اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے دھوکہ دہی، چالیں اور شڈینتر کے اپریہ پریناموں سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر چلے جانے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھو مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو سینک سنگھرش چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے حالات ان کے پکش میں جا رہے ہیں، وہ پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور ان کا پربھاؤ دور دور تک پھیل گیا ہے، تو انہیں جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش کی اور مسلمانوں پر ایک ضروری چوٹ لگانے کی تیاری میں لگ گئے تاکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں، لیکن انہیں مسلمانوں سے سیدھے سیدھے ٹکرانے کا ساہس نہیں تھا، اس لیے اس مقصد کے لیے ایک بڑی ہی بھیانک یوجنا بنائی۔ اس کا وورن یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور نیتا مکہ میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی پر ابھارتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے دن بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف میدان میں آنے کا اعلان اور وعدہ کر کے اس کے ورد کام کر چکے تھے، اس لیے ان کا وچار تھا کہ اب اس پرستاوت لڑائی دوارا وہ اپنی کھیتی بھی واپس لے آئیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کی یہ ٹولی بنو غطفان کے پاس گئی اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی لڑائی پر تیار کیا۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس منڈلی نے عرب کے باقی قبیلوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو لڑائی پر ابھارا اور ان قبیلوں کے بھی بہت سے لوگ تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں، کورٹنیتگنوں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے جتھوں اور گروہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر لڑائی کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق دکشن سے قریش، کنانہ اور تیہامہ میں آباد دوسرے متر قبیلوں نے مدینے کی اور کوچ کیا۔ ان سب کا پردھان سیناپتی ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ فوج مرزہران پہنچی تو بنو سلیم بھی ان سے آ شامل ہوا۔ ادھر اسی وقت پورب کی اور سے غطفانی قبیلے فزارہ، مرہ اور اشجاع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سیناپتی عیینہ بن حصن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجاع کا مسعر بن رخیلہ۔ ان کے علاوہ بنو اسد اور دوسرے قبیلوں کے بہت سے لوگ بھی آئے تھے۔ ان سارے قبیلوں نے ایک نشچت سمے اور
निश्चित प्रोग्राम के मुताबिक मदीने का रुख किया था। इसलिए कुछ दिन के अंदर अंदर मदीने के पास 10,000 फौजियों की एक सेना जमा हो गई। यह इतनी बड़ी सेना थी कि शायद मदीने की पूरी आबादी, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को मिलाकर भी इसके बराबर ना थी। अगर हमलावरों का यह टाढ़े मारता समुद्र मदीने की चार दीवारी तक अचानक पहुंच जाता तो मुसलमानों के लिए सख्त खतरनाक साबित होता। कुछ असंभव नहीं, उनकी जड़ कट जाती और उनका पूरा सफाया हो जाता। लेकिन मदीने का नेतृत्व बड़ा चौकस और मुस्तैद नेतृत्व था। उसकी उंगलियां हमेशा हालात की नब्ज पर रहती थी और वह परिस्थिति का विश्लेषण करके आने वाली घटनाओं का ठीक ठीक अंदाज़ा भी लगाता था और उसने निपटने के लिए सर्वथा उचित कदम भी उठाते थे। चुनाचे कुफार की भारी फौज ज्यों ही अपनी जगह से हरकत में आई, मदीने के मुखबिरों ने अपने नेतृत्व को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाईकमान की मजलिसें शूरा बुला ली और प्रतिरक्षात्मक योजनाओं पर सलाह मशवरा किया। मजलिस शूरा ने सोच विचार के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक प्रस्ताव पूर्ण सहमति से मंजूर कर लिया। यह प्रस्ताव हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन शब्दों में पेश किया था कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ारस में जब हमारा घेराव किया जाता था तो हम अपने चारों ओर खाई खोद लेते थे। यह बड़ी हिकमत भरी प्रतिरक्षात्मक चाल थी। अरब के लोग इसे जानते ना थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रस्ताव को तुरंत अमली जामा पहनाते हुए हर 10 आदमी को 40 हाथ खाई खोदने का काम सौंप दिया और मुसलमानों ने पूरा दिल लगाकर भरपूर मेहनत के साथ खाई खोदनी शुरू कर दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम पर उभारते भी थे और अमली तौर पर इस काम में पूरी तरह शरीक भी रहते थे। चुनाचे सही बुखारी में हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाई में थे। लोग खोद रहे थे और हम कंधों पर मिट्टी ढो रहे थे कि इस बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, बस मुहाजिरों और अंसार को बख्श दे। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की ओर तशरीफ़ लाए तो देखा कि मुहाजिरीन व अंसार एक ठंडी सुबह में खोदने का काम कर रहे थे। उनके पास गुलाम ना थे कि उनके बजाय ये काम गुलाम कर देते। आपने उनकी मेहनत और भूख देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, बस मुहाजिरों और अंसार को बख्श दे। अंसार और मुहाजिरों ने उसके जवाब में कहा, हम वह हैं कि हमने हमेशा के लिए जब तक कि बाकी रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद पर बैत की है। सही बुखारी में एक रिवायत हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की भी मिलती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खंदक से मिट्टी ढो रहे थे, यहाँ तक कि धूल ने आपके पेट की खाल ढांक रखी थी। आपके बाल बहुत ज़्यादा थे। मैंने इसी हालत में आपको अब्दुल्लाह बिन रवाहा के जोशीले पदों को पढ़ते सुना। आप मिट्टी ढोते जाते थे और
یہ کہتے جاتے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سنتوش اتار، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم جمائے رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہ جھکائیں گے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ انتم شبد کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں انتم پد اس طرح ہے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سر نہ جھکائیں گے۔ مسلمان ایک اور اس اتساہ کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری اور اتنے زور کی بھوک سہن کر رہے تھے کہ اسے سوچ کر ہی کلیجہ منہ میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خندق کھودنے والوں کے پاس 2 پسر جو لایا جاتا تھا اور اسے ہینک دیتے ہوئے چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے، اس لیے حلق کے نیچے اتار لیتے ہیں، حالانکہ وہ بے لذت ہوتا تھا، اس سے مہک پھوٹتی رہتی تھی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور آپ نے پیٹ کھول کر ایک ایک پتھر دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی سامنے آئی ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں ہم کل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔